जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें आरजू काजमी और ताहिर गोराजी के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण हुआ है। जिसमें पाकिस्तान ने जब मना किया था कि हम पाकिस्तान के रास्ते भारत को गंदम अफगानिस्तान नहीं भेजने देंगे, तो इसी क्रम में पाकिस्तान की जो मंशा थी वो जाहिर हो चुकी, और उनकी दलाली खाने की नीति थी वो उस समय ही उजागर हो चुकी थी। कहीं ना कहीं अब भारत ने एक रास्ता और निकाला और ईरान के रास्ते अफगानिस्तानी लोगों के लिए गंदम भेज दिया और गेहूँ दवाइयाँ वगैरह भेज दी। तो अब पाकिस्तान की हर जगह किरकिरी हो रही है। तो इसी प्रकार की डिबेट इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अफसोसनाक मशीनरी होनी चाहिए थी। लेकिन सर अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें अफगानिस्तान की और उसके साथ साथ ईरान और इंडिया की, कि इंडिया ने गंदम जो भेजनी थी पाकिस्तान से कहा, फिर सही जवाब नहीं मिला और ये लोग पता नहीं क्या आयमाइशाएं करते रहे, और उसके बाद अब ईरान के जरिए जो है जो भी अपनी मदद भेजनी है अफगानिस्तान को वो इंडिया भेज रहा है। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस कुछ कम होती हुई नजर आ रही है इस रीजन में, क्योंकि अगर ईरान आगे आ गया और हर चीज में लोगों ने ईरान से मदद लेनी शुरू कर दी तो फिर इनका पाकिस्तान वालों का क्या बनेगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से जो एक अहमियत हुआ करती थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है ऑलरेडी। उसके ज़ीरो होने का एक बड़ा सबूत ये कि खुद तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शंस भी पाकिस्तान की हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। इसके साथ साथ उन्होंने फेंस का मसला भी उठाया हुआ है। ईरान की बात तो ज़रा बाद में आती है। खुद डायरेक्ट जो तालिबान का रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ वो कम हो गया। अभी आपने रिसेंटली देखा जिस तरह तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने भारत का खुले दिल के साथ शुक्रिया ट्विटर पे अदा किया और कहा कि भारत ने एक दोस्ती की उम्दा मिसाल कायम की है। तो इसका क्या मतलब है कि तालिबान ने पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं या जो रिजर्वेशंस हैं उसको ज़रा भी मलहूज़ खातर नहीं देखा, और उनका यही वाज़ेह पैगाम था कि हमें अमदाद चाहिए। भारत ने हमें अमदाद दी है, थ्रू ईरान आई है, हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं। ईरान की आपने बात की, ईरान सिर्फ इस मामले में ही नहीं कि वो राहदारी फराहम कर रहा है दुनिया के बहुत सारे ममालिक को पहुंचने के लिए अफगान अवाम की मदद के हवाले से। इसके साथ साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट जो एक और डेवलपमेंट है ईरान में, वो ये कि अभी 2-4 रोज पहले ईरान में ही अहमद शाह मसूद की तालिबान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात होती है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। यानी ये दोनों पंशीर का जो ग्रुप था अहमद शाह मसूद का, ये और तालिबान दो बहुत ही मुतहारिब किस्म के ग्रोह थे, आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के लोगों को मार रहे थे, और तालिबान ने कहा था कि हम इनका इहाता करेंगे। तो लेकिन ये अब खबर आती है कि अहमद शाह मसूद के साहबजादे तो ईरान में बैठे हुए, ना सिर्फ ईरान में बैठे हुए, ईरान फैसिलिटेट कर रहा है तालिबान के साथ मुलाकात। तो अब अहमद शाह मसूद का जो ग्रुप है, चाहे अमरुल्लाह साले हो, चाहे अहमद शाह मसूद खुद हो, वो तो पाकिस्तान के समॉन एनिमल्स है। वो तो पाकिस्तान समझते हैं कि पाकिस्तान उनका समॉन एनिमी। वो तो बार बार सुबह शाम ये ट्वीट करते हैं। तो इसका मतलब यह कि जो पाकिस्तान के शदीद दुश्मन हैं, यानी नॉर्दर्न अलायंस वाले, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके साथ तो तालिबान बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आने से पहले पाकिस्तान में भी मिले थे इनसे, लेकिन बाद में नॉर्दर्न अलायंस से ये जो कुछ कब्जा हुआ तालिबान का, उसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हो गए। तो वो उनसे भी मुलाकात ईरान में हो रही। तो ईरान पाकिस्तान के जो शदीद इस वक्त क्रिटिक हैं अफगान, यानी पंशीर ग्रुप, उनको भी फैसिलिटेट कर रहा है तालिबान से मिलाने में। भारत का भी सामान तालिबान की इस अबूरी सरकार के ज़माने में अफगान लोगों तक पहुंच रहा है ईरान से। मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, इसमें सस्पेक्ट कि हो सकता है कुछ यूरोपियन ममालिक जिनका ईरान के साथ मुनासिब ताल्लुक है, वो भी कुछ सामान रसद पहुंचाएं। अगर सेंट्रल एशिया के ज़रिए भी पहुंच रहा होगा, वहाँ से भी पहुंचाएं। और इसमें फिर पाकिस्तान तो वाकई आप ठीक कह रही हैं कि ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। मुझे तो गुज़िश्ता कई हफ्तों से सुनने में नहीं आया कि किसी यूरोपियन मुल्क ने पाकिस्तान के ज़रिए कोई बड़ी खेप भेजी हो। सकता है छोटी मोटी खेप भेजी, वो बड़ी खेप भेजी हो, किसी ने पैसा पाकिस्तान के राउट से अफगानिस्तान भेजा हो।
مطلب میری مراد یہ ہے کہ غیر ملکی سرکاریں، تو وہ سب کچھ تو اب بھارت سے ہو رہا ہے، ایران سے ہو رہا ہے. تو یہ واقعی ہی پاکستان کے لیے کافی لمحہ اکریا ہے. وہ جو ڈھول بجا رہے تھے کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، عمران خان کہہ رہے تھے طالبان نے، تو اب وہی غلامی کی زنجیریں توڑنے والے زنجیریں اسی عمران خان کی سرکار کی طرف پھینک رہے ہیں اور فینس کو توڑ رہے ہیں. تو یہ بھی پھر ان کو کہنا چاہیے کہ غلامی کی زنجیریں مزید توڑ رہے ہیں طالبان. تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام پرائم منسٹر پاکستان. سر بالکل، یہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ بالکل یہ جو فینس بھی توڑ رہے ہیں اور طالبان جس طرح سے آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ بھی بڑی جلدی ہو گیا. مطلب ود ان 4 to 5 months جو ہے وہ ان کا اصلی رنگ سامنے آ گیا. لیکن ہمارے سے ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے افغانستان سے بات کریں گے. اور ساتھ ہی اگر یہ بھارت کے ٹائم پہ اتنا زیادہ مسئلہ کھڑا نہ کرتے اور ان کو یہاں سے ان کے ٹرکس جانے دیتے تو یہ پرابلم سے بچ سکتے تھے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے یقینی طور پر ایک اچھا ڈپلومیٹک جیسچر ہو سکتا تھا. بھارت کے ساتھ جو ٹینشن بنی ہوئی ہے یا یہ جو انہوں نے ہیٹ بھارت کے خلاف کریٹ کی ہوئی ہے وہ مطلب پاکستان افورڈ نہیں کرتا. ہم خود کئی ایسے سن چکے ہیں رپورٹس کو جس میں پاکستان اس خواہش کا اظہار امریکن سے بھی کر رہا ہے اور سعودیوں سے بھی کر رہا ہے، یو اے ای سے بھی کر رہا ہے کہ بھائی ہمارے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کرا دیں. لیکن جب اچھے تعلقات ہونے کا موقع آتا ہے تو پھر یہ خود ہی کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر کرتے ہیں. اب اگر یہ کہہ دیتے پاکستان والے بھارت کو کہ جناب آپ کے ٹرک گزر جائیں، اچھا جیسچر ہے، آپ بھی وہاں پہ امداد دے رہے ہیں، مگر انہوں نے آئیں بائیں شاید اتنی کی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے، آپ سیدھا چہار باغ اپنا سامان بھیجتے ہیں اور وہاں سے افغانستان چلا جائے گا. اور افغانستان چلا گیا تو افغانستان والوں نے تھینک یو کہہ دیا. مطلب میرا مطلب ہے کہ عوام نے بھی تھینک یو کہہ دیا، طالبان نے بھی تھینک یو کہہ دیا. تو کیا پلے رہ گیا ان کے پاکستان کی سرکار کے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے؟ تو انبلیویبل ہے. ہر معاملے میں فیلئر ہی فیلئر ہے. نہ یہ تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں ہمسایوں سے، نہ یہ کہیں سے پیسہ لے سکتے ہیں، نہ یہ اپنے ملک سے پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ طالبان کے ساتھ مناسب باتیں کر کے ان کو میز پہ صحیح طریقے سے لا سکتے ہیں. ان کی جہاں تک طالبان کی مجبوری ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ، مگر جہاں پر طالبان کو دکھانے ہوتے ہیں پھر اپنے رنگ وہ بھی دکھاتے ہیں، اس لیے کہ اندر سے وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو 30-40 سال سے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. بالکل سر. اور سر لاسٹ میں ہم بات کریں گے ٹی ٹی پی کی. ٹی ٹی پی کے اسپوکس پرسن خالد خراسانی کے آج ہلاک ہونے کی خبر آئی ہے. شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو ٹی ٹی پی کے اٹیکس پاکستان کے طرف زیادہ بڑھ گئے ہیں. کئی ایسے ہیں جن پولیس فورس ہو گئی ہے، دوسرے ان کو انہوں نے مار ڈالا. لیکن اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ کنٹرول ہوں گے، اور اب جو اسپوکس پرسن مارا گیا ہے اس کے بعد کیا ری ایکشن آ سکتا ہے؟ دیکھیے ری ایکشن تو کافی سخت ایکسپیکٹڈ ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ عمران خان نے پچھلے کچھ مہینوں کے دوران یہ دعوے بھی کیے تھے کہ ہماری ان سے اندر ہی اندر خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ڈیل کوئی ٹھیک سے ہو نہیں سکی اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈیل ہو بھی سکے گی. اگرچہ پاکستان کو ان کے ساتھ خفیہ معاہدے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ واضح طور پر پتا تھا کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا ایک طرح سے سوان جسے کہتے ہیں نا قسمیہ قسم کا دشمن ہے. وہ پشاور سکول کا واقعہ ابھی تک پاکستان کی عوام کو نہیں بھولنا چاہیے اور نہ ہی بھولا ہوگا، آئی ہوپ سو. تو اس ساری صورتحال میں اب ظاہر ہے ٹی ٹی پی کے جو اسپوکس پرسن کے مارے جانے کی اطلاعات یا خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی آف کورس یہی شبہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مبینہ طور پر ایک لیسن دے سکتی ہے ٹی ٹی پی کو، کیونکہ جب ڈیل ہو ہی نہیں پا رہی، جب معاملات طے ہو ہی نہیں پا رہے تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش ہی کر رہی. تو اب ٹی ٹی پی کے کسی اہم لیڈر کا یوں مارے جانا ایک یقینی طور پر سوئفٹ ری ایکشن ان کی طرف سے لائے گا، چونکہ وہ بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور ان کے بھی جو سٹیک ہیں وہ ٹیررزم میں ہی پنہا ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی اور ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کریں گے. تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ اس ریجن میں خاص طور پر پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جو عوام بیچاری اس اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اور جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے بیچ میں جو پھنس رہے ہیں فار نتھنگ.
تو اس میں اب یہ واقعہ اور فیول کے طور پر ایک طرح سے اگنیٹ کرے گا وہاں کے حالات کو. لیکن سر ان لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ جب طالبان آ جائیں گے تو وہ کنٹرول کریں گے ٹی ٹی پی کو، ایسا ہوتا نظر تو نہیں آ رہا. دیکھیے جی، یہ ان کی توقعات ہی ہوتی ہیں کہ یہ خود تو کچھ کنٹرول نہیں کرنا ہوتا انہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی طالبان والے کنٹرول ٹی ٹی پی کو کر لیں گے، اگر افغان طالبان زیادہ خطرناک ہوئے تو ٹی ٹی پی والے شاید ان کو کنٹرول کر لیں. تو یہ بس دوسرے جو پلیئرز ہیں ان پر ہی تکیہ کیے رکھتے ہیں. خود سے کنٹرول کیا کرنا ہے، بہت ساری چیزیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا سرکار ہو، بہت ساری چیزیں یہ نیبرز کے ساتھ یا گروہوں کے ساتھ یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ اچھی سفارتکاری عقل مندی کے ساتھ اپنی یہ جو آبسیشنز ہیں ان کو چھوڑ کے خود یہ کر سکتے ہیں. مگر شاید نہ یہ ایسا سوچتے ہیں، نہ ان میں ایسی اہلیت ہے، نہ ان میں پولیٹیکل ول ہے، اور نہ ہی ان میں، چونکہ ان کا اتنا خوفناک بیگیج ہے نفرت کا اور سارا ایک دوسرے ملکوں کے خلاف باتیں کرنے کا، امریکہ کے یہ خلاف، انفیکٹ پیسہ بھی امریکہ سے چاہیے، ویسٹرن ویلیوز کے یہ خلاف، ہر کوئی کافر، ایون پاکستان کے اندر بسنے والے جو ان سے اتفاق نہیں کرتے وہ کافر، ایون وہ ملا اور وہ انسٹیٹیوشن، مذہبی انسٹیٹیوشن جو ان سے اتفاق نہیں کرتے وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں. غدار اور کافر، یہ دو سبق سیکھ لیے ہیں پاکستان کی انتظامی مشینری نے، اور اس کی بنیاد پر بس یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا ہے کہ بھئی. لیکن حل کیا ہے مسئلے کا یا مسائل کا، وہ کوئی انہیں سروکار نہیں ہے. اور یہی سیڈ اسٹیٹ آف افیئر ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس میں انفارچونیٹلی حالات وہاں پہ انٹینگلڈ ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، حالات اور مزید خراب ہوتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اب ویسے بھی ٹائم ختم ہونے لگا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کا، اور کچھ نہیں کر پائے، اور پچھلی گورنمنٹ پہ ہی الزام، ابھی مری کے واقعے کا الزام بھی پچھلی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. تو آگے کیا کریں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.